گزشتہ بہت سے خطبات میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات یہ الگ الگ ہیں، ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بات ایک ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے آقا کے ارشاد کو بھی ماننا ہے۔ اللہ کی اولاد کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد ہیں۔ اللہ کا ماں باپ کوئی نہیں، ہمارے آقا کے ماں باپ ہیں۔ اللہ کا کنبہ، برادری، قبیلہ، خاندان کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے۔ اللہ کھاتا پیتا نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی، پیاس محسوس ہوتی اور آپ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ یہ آیت جو میں نے آج پڑھی، یہ سورۃ مریم کی غالباً آیت نمبر 64 ہے۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اس آیت کے اترنے کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مشرکین نے کچھ سوال پوچھے، آپ نے فرمایا کل آنا، میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اس طرح تقریباً 15 یا 17 دن گزر گئے، کل کل کل۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جبریل آئے گا، اللہ کی طرف سے جواب لائے گا اور میں ان کے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔
لیکن آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے۔ اس سبب سے اللہ نے وحی کو روک لیا۔ 17 دنوں کے بعد جبریل آئے یا 15 دنوں کے بعد، اس دوران مشرکین نے بڑے بکواس کی، مخالفین تھے اور گندے مخالفین تھے۔ کسی نے کہا وہی نہیں آتی تھی جی، شیطان آیا کرتا تھا۔ کسی نے ازرائے تمسخر کہا سنا ہے محمد کا خدا اس سے روٹھ گئے۔ وہی نہیں آ رہی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آپ اپنی جگہ پہ پریشان بھی، اتنے دنوں کے بعد جب جبریل آئے اور ان سوالوں کے جواب سورۃ کہف میں لائے تو وہاں اس کی وجہ بھی بیان کی کہ میں کیوں نہیں آیا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ کروں گا، اس طرح کبھی نہیں کہنا کہ میں کل یوں کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ یہ کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن مقدس کی ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مختار کل ہوتے، انہیں کلی اختیار ہوتا ہے، جو چاہیں کریں۔ کتنی واضح آیت ہے اس کی نفی میں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کل یوں کروں گا، اس لیے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تو جب آپ نے جبریل سے نہ آنے کی وجہ پوچھی کہ اتنے دن کیوں نہیں آئے، تو اس موقع پر سورۃ مریم کی یہ آیت اتری جس میں جبریل نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ ہم نہیں اترتے الا بامر ربک، زمین والے بھی اس کے محتاج ہیں اور آسمان والے بھی اسی کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جبریل جو کچھ کرتا رہے، جب چاہے زمین پہ آ جائے، نہ۔ وما نتنزل الا بامر ربک، تیرے رب کے حکم کے بغیر ہم نہیں اترتے۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، یعنی مستقبل، وما خلفنا، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے یعنی ماضی، وما بین ذالک، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی زمانہ حال جو اب گزر رہا ہے، آنے والا زمانہ
گزرا ہوا زمانہ اور جو زمانہ ہم گزار رہے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں. یہ سب کچھ کس کے لیے؟ وما ربک نسیًا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اب یہ رب کی صفت ہے کہ وہ بھولتا نہیں. کوئی چیز بھول جائے، فراموش ہو جائے، قرآن نے کہا وما ربک نسیًا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اس کے بالمقابل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا سورت قیامت میں، تو آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. جبریل وحی لاتا، قرآن اتارتا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. اس میں آپ کو دقت ہوتی تھی، تھوڑی سی مشقت ہوتی تھی. کیا؟ ادھر جبریل سے سننا، ادھر ساتھ ساتھ پڑھ. یہ دقت بھی رب کو گوارا نہ ہوئی. آپ کیوں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے؟ کوئی لفظ بھول نہ جائے. اور رب کی صفت کیا تھی؟ وما ربک نسیًا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حشرات الارض ہیں، چرند درند پرند، حیوان، باغات، بیر بر، جنگل، شجر حجر، کتنی مخلوق ہے بولنے والی اور کتنی تخلیق ہے جس کو زبان نہیں ملی. مجال ہے وہ کسی درخت کے پتے کو بھی بھول گیا ہو، کسی چیمٹی کو بھول گیا ہو، کسی مکھی کو، کسی مچھر کو بھول گیا ہو. تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، عالم الغیب ہے، سب چیزیں اس کے سامنے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کا کوئی لفظ مجھے بھولو نہ جائے، رہ نہ جائے. جبریل پڑھ کے چلا جائے، میں بعد میں پڑھوں، کوئی لفظ رہ نہ جائے. آپ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے پیغمبر جب جبریل آپ پر وحی اتارے نا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نا، آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کوئی چیز نہیں بھولیں گے، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، اور اس کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری. موضوع سے تو تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، لیکن قرآن ہے نا، یہ بڑی خوبصورت کتاب. کلام اللہ جو انسانوں کی کلام ہم پڑھتے ہیں تو بعض اتنے فصیح لکھنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کا انداز بیان پڑھتے ہیں تو حیران ہو جائیں. کبھی آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھیں، چودھری افضل الحق آراری کو پڑھیں. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتا ہے کہ موتی پر ہوتا چلا جاتا. کتنی فصاحت ہے، کتنی بلاغت ہے ان کے قلم میں. تو ہم ایک انسان کے کلام کو پڑھ کے حیران ہوتے ہیں، یہ تو رب کا کلام. کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ، اور یہ تو شہنشاہ کا کلام. بہت خوبصورت کتاب ہے، بشرطے کہ اس کی سمجھ آئے. ہم نے تو صرف تلاوت کیا نا، آپ نے بھی صرف تلاوت کی.
سمجھنے کی آپ نے کوشش بھی نہیں کی، پڑھنے کی آپ نے کوشش بھی نہیں کی، کبھی توجہ بھی آپ نے نہیں کی۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس میں کون بولتا ہے؟ کس سے کلام کر رہا ہے؟ ہم سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ لوگوں سے کیا کر رہا ہے؟ کلام کر رہا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ تو یہ رب کلام کر رہا ہے، رب بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کس سے؟ ہم سے۔ آگے ہم ہی بدقسمت ہیں کہ رب کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ لا میں چلے جاتے ہیں، میڈیکل میں چلے جاتے ہیں، انجینئر میں چلے جاتے ہیں، تو آپ ساری زندگی لا کی کتابیں تبرک سمجھ کے پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ملے۔ سمجھ کے پڑھیں، سمجھ نہیں آئے گا آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ بچہ کبھی آگے نہیں بڑھے، وہ پہلے سمجھے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ مظلوم کتاب، اس کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، اور کسی کتاب کو بغیر سمجھے نہیں پڑھا جاتا۔ اب کچھ حکومت نے سکولوں میں ترجمے کی کلاسیں لازم کیا اس کو، مہربانی ہے ان کی، اللہ کرے بچے اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو پڑھنے لگ جائیں، انشاءاللہ ان کے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن رہنمائی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو رستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ علامہ صاحب کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹیچر کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، صبح صبح وضو نہیں ہوتا، تو کیونکہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے قرآن، تیمم کر کے پڑھ لیں، وہ سمجھ رہے ہیں بچے، بچوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے اللہ کرے کسی سکول میں ایسا ہو، اسے مجموعی طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی سکول میں ایسا ہوگا جس طرح یہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سکول میں ہو، لیکن نہیں، اکثر تعلیم یہ جاری ہے۔ اللہ کرے یہ برقرار، اللہ کرے برقرار رہے اور ہمارے بچے قرآن سے واقف ہو اور قرآن کے قریب ہمارے بچے ہیں۔ یہ جو سورت قیامت کی آیتیں ہیں نا، جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کے سینے میں جمع کریں گے۔ آپ کو یہ خیال کیسے ہو گیا کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی کلمہ بھول نہ جائے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ یہ سورت قیامت کی 4 آیتیں ہیں، اور بالکل سورت قیامت کے درمیان میں اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے اور ان آیتوں کے بعد بھی قیامت کا ذکر۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کافر انسان، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کا پور پور ہم اکٹھا کر لیں۔ یہ چھوٹی ہڈیوں کا ذکر کی، بنان، پور، چھوٹی ہڈیاں جمع کر سکتا ہے تو یہ بڑی ہڈیاں جمع کرنا کیا مشکل۔
یہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ اچانک درمیان میں 4 آیتیں آ گئیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری۔ یہ 4 آیتیں کرنے کے بعد پھر قیامت شروع، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ پھر قیامت کا ذکر شروع میں بھی قیامت، آخر میں بھی قیامت۔ درمیان میں 4 آیتوں میں وحی کا، قرآن کا ذکر آپ کے سینے میں ہم جمع کریں۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اردو میں آپ اس کو پڑھنے لگیں، ترجمہ پڑھنے لگیں۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، نفس لوامہ کی قسم ہے، کافر انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جمع نہیں کریں گے، نہیں ہم ان کا پور پور اکٹھا کر لیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ سارا ذکر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واہ، اس میں کیا تعلق ہے بھائی، کیا ربط ہے، یہ تو گفتگو ہی بے ربط ہو گئی۔ اس طرح کی گفتگو کوئی بندہ کرے تو ہم اسے عقل مند بندہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار کبھی پشاور کی کبھی کراچی کی، اس کی باتوں میں ربط تو کوئی نہیں، تسلسل کوئی نہیں۔ اور یہ شہنشاہ کا کلام، مفسرین حیران ہو گئے۔ کئی مفسرین ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کی تفسیریں بڑی پڑھتے ہیں، کہتے بڑی تفسیر ہے جی۔ انہوں نے تو ہتھیار ڈالے، انہوں نے کہا یہ قرآن ربط والی کتاب ہے ہی کوئی، یہ واقعات کی کتاب، کبھی حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت ہود کا ذکر کرتا ہے، کبھی حضرت صالح کا ذکر کرتا ہے، کبھی جنت کا، کبھی جہنم کا، کبھی اپنی رضا کا۔ تو یہ واقعات کی کتاب، اس میں ربط ڈھونڈنے کی، تعلق ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے رب دی کتاب میاں بندی دا کلام نہیں، بے ربط گفتگو ہو، بے ربط گفتگو کون سننا چاہتا ہے، بے ربط تحریر کون پڑھتا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں سمجھ بھی دی، اس کا جوڑ انہوں نے کیسے لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ اپنے نبی کو انہی 4 آیتوں میں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ فکر کیوں ہو گئی ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن جمع نہیں ہوگا، کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی کلمہ رہ نہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ کو یہ خیال کیوں ہو گیا ہے۔ اصل میں اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں، بطور دلیل اس پر قیامت کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، تجھے یقین ہے نا کہ ہم قیامت کے دن مردوں کے بکھرے ہوئے اعضاء، ہڈیاں اکٹھی کریں گے، جمع کریں گے۔ مولا 100% یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر میرے پیغمبر یقین کر، جو رب قیامت کے دن مردوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر سکتا ہے، وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ تو وہ تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ۔ تو رب کی ذات بھی الگ ہے، نبی پاک کی ذات الگ، رب کی صفات بھی الگ ہیں اور نبی پاک کی صفات بھی کیا ہیں؟ الگ۔ رب کی صفت کیا ہے؟ ما کان ربک نسیا،
تیرا رب بھولتا نہیں. یہ رب کی صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنے انتہا علم کے، ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراں، اس میں کوئی شک نہیں. مخلوقات میں سب سے بڑے عالم وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باوجود اس کے آپ نماز میں بھول گئے. آپ مسلم اٹھائیں، ترمذی میں اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، ابو داؤد اٹھائیں، مشکات اٹھائیں، آپ کے گھر میں حدیث کی کوئی سی کتاب موجود ہے اٹھائیے، باب و سجود السہو، یہ باب نکالیے، کتاب و سجود السہو، بھول کا سجدہ، یہ باب اٹھائیے نکالیے، وہاں آپ کو یہ روایت پہلے نمبر پہ ملے گی. میرے آقا نے زور یا عصر کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے 4 رکعتوں کی بجائے کتنی رکعتوں پہ سلام پھیر دیا؟ 2 رکعتوں. یہ میں کہہ رہا ہوں، مطلب میرے تے لا چھڈو، ہم تو الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ سوچتے موچتے کچھ نہیں ہیں، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو نقل کیا. 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دی. صحابہ خاموش، چپ. باہر سین میں ایک لکڑی کا تنا تھا کسی درخت کا، میرے آقا اٹھے، اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو. کوئی صحابی نہیں بولتا. جو منافق تھے نا وہ بھی باجماعت نماز پڑھا کرتے، وہ جلدی جلدی باہر نکلے اور انہوں نے نعرہ لگایا الصلاۃ رکعتین، کہ نماز کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2. وہ خوش ہوئے، بے 2 تو جان چھٹی، 4 کی بجائے کتنی ہو گئی؟ 2. وہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں، صحابہ خاموش ہیں. کیوں؟ وہی آتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور رکعتیں 4 کی بجائے کتنی ہو گئی ہوں گی؟ صحابہ کا یہ ذہن ہے، پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی. آپ میں سے جو لوگ مدینہ گئے، مکہ گئے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے. مسجد قبلتین میں جائیں آپ، مسجد قبلتین، تو وہاں 2 قبلوں والی مسجد، 2 قبلوں والی مسجد. تو وہ کیسے قبلے ہیں؟ ایک یہ، دوسرا وہ دروازہ، سامنے دروازہ، اس کے اوپر محراب بھی بنا، نشاندہی ہے باقاعدہ کہ پہلے محراب یہ تھا، رخ تھا بیت المقدس کی طرف، پھر قبلہ بن گیا بیت اللہ، رخ ہو گیا اس طرح. دوسرے پارے کی ابتدا آپ پڑھیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے. تو یہ اشارہ تھا پہلی آیت میں کہ اب قبلہ تمہارا تبدیل ہونے والا ہے، اور جب قبلہ تبدیل ہوگا تو لوگ بکواس کریں گے. یہودی بھی، منافق بھی، مشرکین بھی کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں.
یہ بک بک کریں گے. یہ اللہ نے میرے نبی کو پہلے اشارہ دے دی. میرے آقا کا دل تھا کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. اس کے بعد میرے آقا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، وہی کے انتظار میں. جبریل آئے اور تبدیلی قبلے کا حکم لائے. پھر دوسرے پارے کے پہلے صفحے میں قرآن نے اس کو ذکر کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس قبلے کو تو پسند کرتا ہے. یہ عام مفسرین کی رائے ہے. ہمارے شیخ کی جو رائے ہے وہ اس سے الگ ہے، میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء طلبہ ہیں ان تک میری یہ بات پہنچے تو ان کے ذہن میں یہ رہے کہ مجھے اپنے شیخ کے قول کا بھی پتہ ہے، علم ہے، میرے علم میں. پھر عین نماز کے اندر نا جبریل وہی لے کے آ گیا. نماز ہو رہی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر دیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. میرے نبی نے نماز کے اندر رخ پھیر دی، صحابہ نے بھی پھیر دی. نماز ختم ہوئی، آپ نے فرمایا میرے تے وہی آئی سی، مجھے تو جبریل رب کا حکم دے کے گیا ہے کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیریے، میں اس لیے مڑا، تم کیوں پھرے؟ صحابہ نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا، ہم نے تو قبلہ نما دیکھنا ہے. آپ ادھر پھرے ہم ادھر ہو گئے، آپ ادھر پھرے ہم ادھر ہو گئے. مومن ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر. کیوں نہیں کرنی؟ نا نا نا، یہ ایسا کیوں ہے، اعتراض کے رنگ میں کیوں نہیں کرنی. تو صحابہ تو اس طرح مطیع تھے، تو صحابہ کے ذہن میں آیا کہ وہی آئی ہوگی اور قبلہ کیا بن گیا ہوگا، رکعتیں 4 کی بجائے 2 ہو گئی. صحابہ چپ. ایک صحابی جس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اور نبی پاک عذرائے مزاح اسے کہتے تھے ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا، پھر اس کا نام ہی یہی پڑ گیا. تو میرے نبی اس سے مزاح کرتے تھے نا، تو جس سے بندہ تھوڑا سا مزاح کرے نا اس بندے دا جھاکا تھوڑا جہا کھل جائے، بے تکلف ہو جاتا. تو یہ نبی پاک سے تھوڑا سا بے تکلف تھا غریب آدمی. تو نبی پاک یہ مزاح کر لیا کرتے تھے. ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ نبی پاک کے لیے اپنے گاؤں سے نا سبزیاں وغیرہ لاتا تھا، گاؤں کی چیزیں لاتا تھا. نبی پاک اسے پھر تحفے میں شہر کی چیزیں دیتے تھے. فرمایا تو یہ ہمارے لیے گاؤں ہے اور ہم اس کے لیے شہری ہیں. تھا ذرا وہ سانولے رنگ کا، کوئی خوبصورت بھی نہیں تھا. ایک دن وہ بازار میں اپنا سودا بیچ رہا ہے تو میرے آقا پیچھے سے آئے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی. اس نے کہا کون؟ میرے آقا نے فرمایا، آواز دی میرے آقا نے، کوئی اس غلام کو خریدے گا؟ حالانکہ وہ غلام تو نہیں تھا. کیوں بھائی، کیا قیمت لگاتے ہو اس غلام کی؟ اب اسے محسوس ہوا کہ آواز تو نبی پاک کی ہے. تو وہ جان بوجھ کے نا پیچھے ہو کے نا اپنی پیٹھ نبی پاک کے سینے سے ملنے لگ گئے.
کہنے لگا کس کو بیچ رہے ہو، ہماری کیا قیمت لگے گی، مجھے کون خریدے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو تیری قیمت رب کی نگاہوں میں ہے نا وہ تو نہیں جانتا، وہ میں جانتا کہ تو کتنا قیمتی۔ تو نبی پاک کبھی کبھی صحابہ سے تھوڑا سا مزاح کر لیا کرتے تھے۔ مزاح میں کوئی حرج نہیں ہوتا، مزاق یہ صحیح نہیں، مزاق کاف کے ساتھ، اور مزاح ہے حلوے والی، مزاح مزاح ٹھیک ہے۔ مزاق کیا ہوتا ہے؟ مزاق ہوتا ہے دوسرے کی توہین کر کے ہنسی کا ماحول پیدا کرنا، یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ دوسرے کی توہین کرو پھر ہنسی کا ماحول پیدا کرو، اور مزاح کسی کی توہین نہ ہو اور محفل تھوڑی سی خوشگوار ہو جائے، تھوڑا جہا ماحول بدل جائے۔ اے نرا صوفی پن جڑا یہ بھی چنگا نہیں بھائی، متھے تے مچڑ ہوے، اتنے 6 گز دی چادر ہوے، حضرت صاحب لئی ہوے تے سر جھکا کے باندھ 3 گھنٹے بندے نو پتہ نہ لگے بے زندہ یا مر گیا، نہ وہ سر چائے اتنے، نہ وہ بولے کسی نال، نہ کسی مرید نال گل کرے، یہ دین اجازت نہیں دیتا اس کی۔ مزاح آقا نے کیا، آقا کے ساتھ صحابہ نے بھی کیا۔ میں نے کئی دفعہ نہیں بیان کیا بھئی نبی اکرم کھجوریں کھا رہے ہیں، صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئی آپ نے فرمایا بلے بلے، دیکھو بھائی علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں، اے ذرا گٹھلیاں گنو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ لگدا تساں گٹھلیاں سمیت کھا دیاں نے۔ انہوں نے بھی آگے سے مزاح کر، مزاح کرنے میں تو آپ مزاح کر لیا کرتے تھے، کوئی ایسا ماحول پیدا کرنا کہ محفل خوشگوار ہو جائے۔ ایک صحابیہ اس نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے، میں نے کہیں جانا ہے، آپ نے فرمایا اونٹ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے۔ اس نے کہا میں تو اٹھ منگیا سی بے اتنے چڑھنا تے بچے نو میں اپنے اتنے چڑھنا، بچے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ بات کر رہا ہے، نبی پاک اندر اندر مسکرا رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہوتا ہے جو کسی کا بچہ نہ ہو؟ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ میں جنت دے وے۔ آپ نے فرمایا بڈھیاں جنت جانا ہی نہیں۔ وہ رونے لگ گئی، میں چنگی دعا کرانا ہی، میں نے کہا میری جنت کی دعا کرو، آپ کہتے ہیں بڈھیاں جانا ہی نہیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے اسے کہا کسی بندے نے بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جانا، ہر بندے نے 33 سال کی عمر میں جنت میں جانا۔ فکر نہ کرو جنت جب بڈھیاں شڈیاں دی جان تھوڑی نہیں کوئی کھاندے پیندے تھوڑی جان، سب نے جوان ہو کے جنت میں جانا، جوبن 33 سال کی جوانی۔ یہ ذوالیدین آگے بڑھا، صحابہ چپ اور یہ آگے بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ۔ اتنی عربی تو تم بھی سمجھ جاؤ کیڈی سوکھی جی عربی، اور کتنی دفعہ میں اسے بیان کر چکا ہوں۔ اکوسرت الصلاۃ، نماز گھٹ گئی ہے، 4 دیاں 2 ہو گئیں، ام نسیت یا رسول اللہ، یا جناب نسیت کا کیا میں نے شاباش شاباش، یا جناب بھول گئے، 4 کی بجائے آپ نے 2 پڑھا دیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کے وہابی، شاباش، نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے جناب
نماز گھٹ گئی ہے یہاں جناب بھول گئے. آپ نے ذوالیدین کو دیکھا, آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن, دونوں وچوں کوئی شے بھی نہیں ہوئی, نہ نماز گھٹی ہے نہ میں بھولے. اب بھی یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی ہیں جی, ابھی تک میرے آقا کو یقین ہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہیں. اسی لیے تو فرمایا کل ذالک لم یکن, دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. ذوالیدین بھی ذرا پیر پکے رکھے. ذوالیدین آکھا یا رسول اللہ 2 وچوں ایک تے. جب ذوالیدین نے زور دیا نا کہ 2 میں سے ایک تو ہو گئی ہے, وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَهَابَاهُ أَن يَتَكَلَّمَا, لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, لیکن میرے نبی کا روب ہے, بات کون کرے, گفتگو کون کرے, چپ صحابہ. ذوالیدین کہتا ہے 2 میں سے ایک تو ہو گئی. نبی پاک نے اب صحابہ کی طرف دیکھا, الصادق ذوالیدین, کیوں بھائی یہ ذوالیدین صحیح اور سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اخذت سچ. آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ 2 پڑھائی, 4 کی بجائے 2 پڑھا. میرے آقا نے نماز مکمل کی, سجدہ سہو کیے, پھر میرے آقا نے خطبہ دی. خطبے کی ابتدا میرے آقا نے کن جملوں سے کی؟ میں اس کے ترجمے کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہو, مجھے یقین ہے بچہ وہ ترجمہ سمجھ جائے گا, اس آیت کو سمجھ جائے گا, میں ترجمہ نہیں کروں. میرے آقا نے نماز ختم ہونے کے بعد, پڑھانے کے بعد خطبہ دیا, اور خطبے کی ابتدا کی انما انا بشر مثلکم. انما انا بشر مثلکم. اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ, آئندہ جمعہ تفصیلی گفتگو اس پر کروں گا. اللہ کی ایک صفت ہے لیس کمثلہ شیء, اس جیسی لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی نہیں. اس کی مثل, اس کے مقابلے میں نبی پاک کیا کہہ رہے, انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم. میں نے بڑے تول کے معنی کیے. میں بشر ہوں جس طرح تم, میں نے نہیں معنی کیا. میں نے وہ معنی کیا جو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو کا جس عالم نے ترجمہ کیا, اردو میں پہلا ترجمہ ہندوستان میں اردو زبان میں, حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ. کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ. ولی اللہ خاندان, ولی اللہ خاندان, ولی اللہ خاندان نہ ہوتا تو شاید آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا. انہیں ہندوستان میں بڑی جنگ لڑی, بڑا جہاد کی, قرآن کی بڑی خدمت کی, ترجمے کیے فارسی میں, اردو میں. شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا اتنا فٹ ترجمہ کیا. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری
رحمت اللہ علیہ نے جب وہ ترجمہ پڑھا تو شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے، ان کی باتیں عطائے الہی ہوتی تھی۔ شاہ جی نے ترجمہ پڑھنے کے بعد فرمایا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے قرآن پاک کا اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا۔ سارے مفسرین قل انما انا بشر مثلکم کیا میں نہ کرتے، مثلکم تمہاری طرح، قوم کا معنی تمہاری، مثلو طرح، قوم کا معنی پہلے کر دیا، مثلو کا بعد میں کر دیا۔ شاہ عبد القادر نے مثلو کا پہلے کیا، قوم کا اس کے بعد کیا، مزہ ہی آ گیا۔ میں بشر ہوں جیسے تم، میں بشر، یہ میں آئندہ جمعہ اس کی وضاحت کروں گا، تمہاری طرح یا جیسے تم، اس میں جو ایک نفیس فرق ہے دونوں ترجموں میں، آئندہ جمعہ میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال تو میں صرف وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ ما ربو کا نسیان، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، بھول چوک سے تیرا رب پاک ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے اور 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، صحابہ کے توجہ دلانے پر پھر میرے آقا نے سجدہ صاف کیے، نماز مکمل کی، اس کے بعد خطبہ دیا تو خطبے میں آپ کہتے نا میں تے جان بوجھ کے کیتا سی، میں تو سجدہ صاف دا طریقہ دسنا چاہتا سا، تو ان پڑھانا چاہتا سا بھئی سجدہ صاف بھول کا سجدہ ایسے ہوتا ہے، تمہیں میں تعلیم دینا چاہتا تھا۔ کہتے نا میرے آقا نے کیا کہا، اگلے لفظ جو ہیں وہ مجھے امید تو ہے کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے، کچھ عربی کے ساتھ یار رغبت پیدا کیجئے، کچھ پیدا کیجئے، عربی زبان بہت قریب ہے اردو کے، بلکہ اردو قریب ہے عربی کے، یوں کہنا چاہیے اردو زبان قریب ہے عربی کے۔ اگلا لفظ میرے آقا نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی، آئندہ کبھی میں بھول جاؤں نا تو مجھے پیچھے سے یاد دلا دیا کرو، میں جب بھول جاؤں تو مجھے پیچھے سے یاد دلا دیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور بشری تقاضوں کے مطابق وہ بھی بھول ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے، کیوں بھائی نبی پاک بیمار نہیں ہوتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا؟ آپ کی انگلی پر بچھو نے ڈنگ نہیں مارا تھا؟ آپ گھوڑے سے گرے، آپ کا گھٹنا اپنی جگہ سے ہل گیا، 1 مہینے تک آپ بالا خانے میں رہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ بشری تقاضے کے مطابق بیمار ہونا، سر میں درد ہونا، گھٹنے میں درد ہونا، بچھو کا ڈنگ مارنا، یہ ساری چیزیں بشری تقاضے کے مطابق آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی طرح بھولنا بھی بشری تقاضا ہے، آپ چونکہ بشر تھے لہذا بھول جانا بشریت کے منافی نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے بابا آدم بھولے تھے، نہیں بھولے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ناسیہ، سبحان اللہ،
नासिया वलम नजिद लहू आज़मा। कई मुफस्सिरीन ने माना किया आदम भूल गए, वलम नजिद लहू आज़मा, हमने उनमें इस्तिकलाल नहीं पाया, इस्तिकामत नहीं पाई। हमने जो कहा था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, तो वो भूल गए, इस्तिकलाल न रहा। मैं कहता हूं नहीं, ये माना सही नहीं। माना सही ये है जो मैं करने लगा हूं, नासिया के साथ वो फिट हो जाएगा। अल्लाह कहना चाहते हैं आदम ने भूल कर उस दरख्त का फल खा लिया था, हमने नाफरमानी पर उनका इरादा नहीं पाया था। यानी इरादतन उन्होंने हमारी नाफरमानी की हो ना, फलम नजिद लहू अज़मा, हमने नाफरमानी पर उनका इरादा नहीं पाया। नासिया, वो क्या हो गए? भूल गए। तो भूलना क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा भूले। 15वां पारा पढ़ो सूरत काफ। हज़रत खज़िर ने कहा था मेरे ना रहना ही ना ते बोलना नहीं, मेरे ना रहना ही ना बोलना नहीं, मैं जो कुछ करता जाऊं। वो थे तकवीनी असबाब, और हज़रत मूसा शरी नबी थे, तो शरीयत मजबूर करती थी ना भैया काम क्यों कीता ही। तो पहले उन्होंने क्या किया, कश्ती वालों ने किराया नहीं लिया और इन्होंने कश्ती के तख्ते उखाड़ दिए, सुराख कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए एक को ना किराया नहीं लिया, तू वो उन्होंने घरा करना चाहता। हज़रत खज़िर ने कहा मैं आख्या सी ना, आपसे सब्र नहीं हो सकेगा। तो वो कहते हैं मेरे भूलने पर मेरा मुआखज़ा न कर, मैं भूल गया। आगे गए तो एक गांव में गए, रोटी मांगी कि हम भूखे हैं और तो रोटी खिला दीजिए। कई मुफस्सिरीन ने कहा भाई खज़िर फरिश्ते थे, गलतफहमी हो गई। हमने कहा फरिश्ते थे तो रोटी क्यों मांग रहे थे, गांव वालों से रोटी क्यों मांग रहे थे। रोटी मांगी तो उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की। बाहर निकले ना, एक दीवार गिरना चाहती थी। हज़रत खज़िर ने हाथ का इशारा किया, दीवार को खड़ा कर दी। हज़रत मूसा फरमाया एक तो उन्हें रोटी नहीं दी कि तू मुफ्त ही दीवार सीधी करता फिरना, जे दीवार सीधी करनी सी तो मजूरी लेनी सी। हज़रत खज़िर ने कहा मैंने कहा था ना कि तू इसे सब्र नहीं हो सकता। ये शरी तकाज़े थे ना, अब नहीं करूँगा, अब किया ना तेरी मेरी जुदाई। आगे एक लड़का था, हज़रत खज़िर ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। अब किसी को कत्ल करना नबी कैसे बर्दाश्त करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बेगुनाह बंदे नूं कत्ल कर छड़े। तो हज़रत खज़िर ने कहा जिस बात का आपको इल्म नहीं, आप उन बातों के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। वो आगे उन्होंने तशरीह भी उसकी कर दी। तो अर्ज़ मेरे करने का मकसद है कि हज़रत मूसा भूले या नहीं भूले, भूले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भूल गए और अल्लाह नहीं, मा रब्बो का नसीयन, तेरा रब भूलने वाला नहीं। दरसे कुरान इंशाअल्लाह 18 बुलाक में हस्बे साबिक आज भी होगा और मैं ख़ुद दरस दूँगा इंशाअल्लाह।